بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی آج 30ویں قسط ہے۔ گزشتہ والی قسط کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے، قریش والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں ڈھائی، کتنی تکالیف دی آپ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، شروع میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر کتنی تکالیف ڈھائی گئی، اس کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو سے ہوگا اور آگے کی کچھ ویڈیو سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے مالدار صحابہ کرام بھی تھے، غریب صحابہ کرام بھی تھے، آزاد لوگ بھی تھے، غلام لوگ بھی تھے، لیکن جو غلام تھے، جن کی پشت پناہی نہیں ہو رہی تھی، جن کا قبیلہ اور کنبے والے نہیں ہوتے تھے یا قبیلہ اور کنبہ مضبوط نہیں ہوتا تھا، تو ان صحابہ کرام پر بہت ساری تکالیف دی گئی اور ان کو تڑپایا گیا اور ان کو بہت دکھ پہنچایا گیا۔ میں ان میں سے کچھ صحابہ کرام کا واقعہ آپ کے سامنے واقعات ذکر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے اور کس ترتیب سے ان کو تکالیف دی جاتی تھی اور ان کو مختلف قسم کی مصائب میں ان کو مبتلا رکھا جاتا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، امام المؤذنین سیدنا و مولانا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک حبشی تھے مگر غلام تھے۔ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، یہ ناخلف ہمیشہ جب سخت دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ کی گرمی، اپنے آپ میں اتنا گرم علاقہ ہے، پھر پتریلا اور ریتیلا علاقہ ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دھوپ کے وقت دھوپ اپنے موج مستی میں ہوتی ہے، اس وقت تمام جتنے پتھر ہوتے ہیں وہ بھی گرم ہو جاتے ہیں، ریت گرم ہو جاتی ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتھروں کے اوپر لٹا دیتا اور پھر آپ کے سینے کے اوپر بھی پتھر رکھتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور یہ حضرت بلال سے کہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد۔ آپ کو بہت ساری تکلیفوں میں اس طریقے سے مبتلا رکھا گیا، بلکہ جب امیہ بن خلف نے دیکھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے تو اس نے کیا کیا کہ ایک زنجیر آپ کے گلے میں ڈالی اور بچوں کو دے دیا کہ ان کو مکہ میں گھسیٹو۔ اتنی زیادہ تکلیف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبتلا کیا گیا۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیہ سے یہ کہا کہ اے ناحلف، کب تک تو اس مسکین کو تکلیف دیتا رہے گا؟ الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، کہ کیا تو اس مسکین کے حوالے سے رب کا خوف نہیں کرتا ہے؟ خدا سے کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا آپ ہی کی وجہ سے تو یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو آپ کے مذہب پر ہے، جو لات اور عزیٰ کو مانتے ہیں، آپ وہ لے لیں، اس کے بدلے میں یہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حوالے کیا گیا۔ امیہ بن خلف نے اس بات کو مان لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ کو امام المؤذنین کا لقب دیا گیا۔ قیامت تک جتنے بھی مؤذن آئیں گے ان کے امام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رباح ان کے والد کا نام تھا، ان کی والدہ کا نام حماسہ تھا۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑا لیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ آبلا کے گورنر تھے، بادشاہ تھے کسریٰ کی طرف سے۔ تو ایک دفعہ رومیوں نے وہاں پر حملہ کیا، حملہ کر کے یہ صہیب چونکہ بچے تھے، حضرت صہیب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے رومیوں نے ان کو غلام بنا دیا۔ پھر قبیلہ کلب کا ایک شخص تھا، وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس نے حضرت صہیب کو خرید کر مکہ لے کر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صہیب رومی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اوپر بھی طرح طرح کی تکالیف میں آپ کو مبتلا کیا گیا۔ اس طریقے سے تپتی دھوپ کے اندر ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، اور لوہے کی زریں آپ کو پہنائی جاتی تھی، اور جتنی تکلیفیں پہنچائی جا سکتی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پہنچائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، لیکن کفار نے آپ کو روک دیا، اور کفار نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ کا جتنا مال ہے، مال مویشی اور جتنا آپ کے پاس دولت ہے، یہ ساری دولت آپ یہاں چھوڑ کر ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے اس بات کو تسلیم کیا، اور اپنے سارے مال و دولت اور جائیداد جتنی تھی اس کو مکہ میں چھوڑ کر آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اور مدینہ میں جب آپ نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ تو یہ میں نے صرف 2 صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مزید آگے کچھ صحابہ کرام کا میں واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اسلام کی ابتدا میں صحابہ کرام پر کس طرح کی تکالیف پہنچائی گئی۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم مزید آگے کچھ صحابہ کا احوال ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔